شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بالوں میں خشکی بہت زیادہ آ گئی ہے تو نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے اپنے سر کو دھو لو، اس سے سر کی جوئیں بھی مر جائیں گی۔ سفید چنوں کا سالن بنا کر کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ککر کے گون دیسی گھی میں بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ فجر، عصر اور مغرب 3 وقت ایک ایک کھجور کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ 21 کالی مرچ پانی میں ابال کر پینے سے زکام دور ہوتا ہے۔ نہارمو انڈا ابال کر کھانے سے کھانسی دور ہوتی ہے۔ نہارمو ایلو ویرا کو چکھنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر 100 سال میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو میٹھی چیزیں چھوڑ دو۔ ایلو ویرا گرم کر کے چاٹنے سے منہ کی چکناہٹ دور ہوتی ہے۔ ادرک کی بھاپ لینے سے چہرے کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کاٹ کر ہاتھوں پر مسلنے سے جلد جوان ہوتی ہے۔ نہارمو زبان کے نیچے چھوٹی مکھی کا شہد رکھنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرتی ہے اور زخم ٹھیک کرتی ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے امرود کھانا مفید ہے۔ چہرے کی خشکی کے لیے روغن بادام مفید ہے۔ پودینے کے پتے چبانے سے ذہن فریش رہتا ہے۔ ادرک ابال کر کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہو تو لہسن کی ڈلی چبا لو۔ کچے سیب کی خوشبو سونگھنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ادرک چاٹ لیا کرو، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہارمو ٹھنڈا دودھ پیا کرو، رنگ سفید ہو جائے گا۔ رائی کے دانے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جس بزرگ کی کھانسی نہ رک رہی ہو، نہارمو ملٹھی کو پیس کر اندر کلونجی کے دانے مکس کر کے کھا لے۔ ناریل کا تیل اور جامن کا رس سر پر لگانے سے غائب بال اگاتے ہیں۔ نہاتے وقت زیتون کا تیل جسم پر لگایا کرو، زندگی بھر جلد خراب نہ ہوگی۔ وضو کرنے کے بعد پانی پی لینے سے بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اس گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوں وہاں رزق کی کبھی تنگی نہیں آتی۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے کھڑے رہیں وہاں پر نحوست آتی ہے۔ جمع کرنے کے بعد پیشاب کیا کرو، حمل جلدی ٹھہرے گا۔ باجرے کی روٹی پکا کر کھانے سے سردیوں میں جسمانی بیماریوں میں حفاظت رہے گی۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر منہ پر جھریاں آ جائیں تو توری کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ پینٹ شرٹ کی بجائے شلوار قمیض پہننے کو دل کرتا ہو تو آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے۔ بادام کی گری پر لیموں کا پانی لگا کر کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ایک گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہارمو پینے سے یرکان ختم اور چہرہ سرخ اور سفید ہو جاتا ہے۔ ایک سبز الائچی اور ایک پیسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں تو است خدوس جڑی بوٹی ہے، عام پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ 6 گرام 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح شام پئیں۔ انشاءاللہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ صبا اور میں ہم عمر تھی۔ اس کی امی سے میری والدہ ایک عرصے سے دوستی تھی۔ دونوں کا میکہ ایک ہی محلے میں تھا اور خالہ شازیہ یعنی کہ صبا کی والدہ امی کی ہم جماعت بھی تھی۔ حسن اتفاق امی کی شادی جس خاندان میں ہوئی تھی، خالہ شازیہ بھی بیاہ کر بعد میں اسی خاندان میں آ گئی۔ یہ رشتہ امی نے اپنی ساس سے کہہ کر کروایا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی سہیلی ان کے قریب آئے۔ سلیم انکل میرے والد کے دور کے رشتے دار تھے۔ دونوں کے والد آپس میں غالباً خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ بہرحال سلیم انکل کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور ہی تھا، لہٰذا امی کی کوشش کامیاب رہی اور شادی کے بعد بھی دونوں سہیلیوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا سہل ہو گیا۔
دوستی اور مضبوط ہو گئی۔ سلیم انکل اور شازیہ خالہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹے سے اور پھر بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے صبا رکھا تھا۔ انہی دنوں میرے والدین کے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ میں نے جنم لیا تھا۔ یوں صبا مجھ سے صرف 1 ماہ بڑی تھی۔ جیسے ہماری ماؤں کی آپس میں مثالی دوستی تھی، ویسی ہی میری بھی صبا سے دوستی ہو گئی۔ ہمارا بچپن بھی ساتھ گزرا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ہم دونوں اسکول جانے لگی اور عمر کی منزلیں طے ہوتی گئی۔ جن دنوں ہم 7ویں میں تھی، خالہ شازیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب حسب معمول علاج معالجے سے فرق نہ پڑا تو تفصیلی میڈیکل چیک اپ کے لیے ان کو لاہور لے گئے۔ کافی ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ بہرحال انکل سلیم نے بیوی کا علاج کرانا شروع کیا۔ وہ بیچارے خانے وال سے لاہور آتے جاتے تھے۔ خالہ شازیہ کو شعائیں لگتی، یعنی کہ ریڈیشن سے علاج ہوتا تھا۔ پھر آپریشن تجویز ہوا، مگر مرض بڑھتا ہی گیا۔ آخر میں جب ان کی کیمو تھراپی آخری مراحل میں تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انکل سلیم اور ان کے بچوں کے لیے جہاں خالہ شازیہ کی وفات ایک صدمہ جان نگاہ تھا، وہاں وہ بیمار بیوی کا علاج کرواتے ہوئے تقریباً کنگال ہو چکے تھے۔ تمام جمع پونجی ختم ہو گئی اور ستم بلائے ستم کہ ان کی نوکری بھی جاتی رہی، کیونکہ شریک حیات کو مسلسل علاج کے لیے آئے دن لاتے لائے جاتے تھے۔ سفر میں اخراجات زیادہ ہوتے تھے، جبکہ دوسرے شہر میں ہسپتال کے اخراجات بھی بڑھ جاتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ادھر شریک زندگی سے زندگی کا چمن خالی ہوا تو ادھر ان کی جیب بھی خالی ہو گئی۔ چند دن سوگواری میں رہے، پھر بال بچوں کے اخراجات کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ ان دنوں انکل سلیم بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ صبا محض 12 برس کی تھی اور اس کا بھائی طارق 15 سال کا تھا۔ دونوں بچے ٹین ایج کے تھے، جن پر نظر رکھنے اور دیکھ بھال میں توجہ خاص برتنے کی بے حد ضرورت تھی کہ دال روٹی کے لالے پڑ گئے۔ سلیم انکل کو بہت ہی بھاگ دوڑ کے بعد ملازمت ملی۔ یہ ملازمت انہوں نے مجبوراً قبول کی، کیونکہ تنخواہ کم تھی۔ وہ دوسری کسی اچھی ملازمت کی فکر میں رہتے تھے۔ گھر کو سنبھالنے والی چلی گئی تو صبا کو گھر سنبھالنا پڑ گیا۔ تاہم گھریلو ذمہ داریاں وہ نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اسے تو آٹا گوندنا اور سبزی بنانا تک نہیں آتا تھا۔ خالہ شازیہ کی لاڈلی تھی، وہ تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ صبا نے کبھی گھریلو کام کیا اور نہ اسے آتا تھا۔ شروع میں وہ خشک آٹا امی کے پاس لے آتی اور امی روٹی بنا دیا کرتی، اکثر سالن بھی بنا کر بھجوا دیتی۔ لیکن کب تک؟ گھر میں اور 100 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اس عمر میں بیٹیوں کو ماؤں کے قریب کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جب انکل نے بچوں کو پریشان دیکھا، اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ بھائی صاحب دوسری شادی کر لو، ایسے تمام گھر کا انتظام نہیں چلے گا۔ کوئی سلیقہ مند اور ہمدرد دل عورت ڈھونڈتی ہوں، جس کو سہارے کی ضرورت ہو، تو تمہارا گھر سنبھل جائے گا اور بچوں کو بھی ماں کی ممتا مل جائے گی۔ غرض اس کے بعد انکل کی بہن آنٹی رابعہ بس اسی جستجو میں لگ گئے۔ جب ارد گرد کوئی مناسب رشتہ نہ ملا تو ایک رشتہ کرانے والی کا سہارا لیا، جس کے توسط سے ایک متوسط گھرانے کی پختہ عمر لڑکی سے رشتہ طے پایا۔ یوں سلیم انکل مصباح کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ شروع میں تو اس عورت نے چند دن بچوں کے ساتھ مناسب رویہ رکھا، پھر اپنا رنگ اس نے بھی دکھانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر صبا سے برا برتاؤ کرنے لگی، بات بات پر ڈانٹتی اور برتن وغیرہ دھلواتی، کچن صاف کرواتی۔ صبا چونکہ بہت لاڈلی تھی، وہ سوتیلی ماں کے رویے سے بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی، کیونکہ ماں اس کی روز شکایتیں طارق اور اس کے والد سے کرتی۔ طارق ایک ناسمجھ لڑکا تھا، وہ سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر بہن کو ڈانٹنے اور جھڑکنے لگتا تھا۔ صبا روز اسکول آتی تو مجھ سے اپنے دکھ بیان کیا کرتی، مرحومہ ماں کو یاد کر کے روتی۔ اب وہ نہایت ہی افسردہ اور منتشر الذہن رہنے لگی تھی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ صبر کرو، اتنا روگی تو تمہاری مرحومہ ماں کی روح کو تکلیف ہوگی، خوش رہا کرو تم جس قدر خوش رہو گی۔
تم ہنسو گی اسی قدر تمہاری امی کی روح کو خوشی اور سکون ملے گا۔ صبا میری باتوں کو اپنے دل کے کانوں سے سنتی تھی۔ وہ اب خوش رہنے کی کوشش کرتی، مگر آنٹی مصباح اس کو خوش دیکھ نہیں سکتی تھی اور کوئی نہ کوئی نیا زخم اپنی زبان سے اس کے نازک دل پر لگا دیتی۔ انہی دنوں ان کے اور ہمارے گھر کے سامنے ایک مکان برائے فروخت ہو گیا۔ کچھ عرصہ یہ گھر خالی رہا، پھر اس میں نئے لوگ آئے۔ جنہوں نے اس کو خریدا تھا وہ دکاندار تھا اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ اس کا نام جواد تھا۔ جواد ایک خوش شکل اور خوش لباس لڑکا تھا۔ والد کا بزنس تھا، لہٰذا ان کے پاس روپے پیسے کی کمی بھی نہ تھی۔ باپ نے جواد کو گاڑی لے کر دی، وہ کالج خود گاڑی چلا کر جاتا اور جب چاہتا سیر و تفریح کو چلا جاتا۔ کچھ دن تو نئے لوگوں سے اہل محلہ لے دیے رہے، لیکن جب محسوس کیا کہ یہ امن پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں تو محلے والوں نے ان کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاس پڑوس سے عورتوں کا آپس میں میل جول بھی شروع ہو گیا۔ عید وغیرہ پر سوئیاں، سوغات اور ماہ سیام میں افطاری ان کے گھر بھجوائی جانے لگی تو انہوں نے بھی تھوڑا سا اپنا میل جول بڑھایا تھا۔ جواد کے والد صبح سویرے دکانداری کو گھر سے نکل جاتے۔ گھر میں جواد کے علاوہ اس کی بہن اور والد رہ جاتے تھے۔ یہ بھی اسکول چلے جاتے، تب ماں اکیلی بیٹھتی۔ ان کے یہاں جز وقتی ملازمہ آتی تھی جو کبھی کبھار ہمارے گھر بھی آ نکلتی۔ اس کی زبانی جواد کی والدہ کے بارے میں پتہ چلا کہ کچھ بیمار رہتی ہیں، زیادہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں، لیکن با اخلاق، نیک اتوار اور سیدھی سادی سی خاتون ہے۔ امی بھی ایک بار مل کر آئیں گی اور بتایا کہ نیک نمازی عورت ہے، زیادہ تر اپنے بچوں کے کاموں میں ہی مشغول رہتی ہیں۔ محلے والوں کی ٹو لینے کی اسے فرصت نہیں تھی۔ جواد کی بہن جویریہ ایک روز ہمارے گھر آئی اور بولی کہ اسے نزدیکی اسکول میں داخلہ لینا ہے۔ پہلے والا اسکول کافی دور پڑتا ہے۔ اس وقت صبا بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور میرے پاس بیٹھی تھی، کیونکہ ہم دونوں روز مل کر اسکول کا کام کیا کرتی تھی۔ ہم نے اسے اپنے اسکول کا بتایا، یہ بھی کہ اسکول کے منتظم ابو کے دوست ہیں۔ اپنے والد سے کہو کہ آ کر میرے ابو سے مل لے، تمہارا بھی ٹرانسفر پرانے اسکول سے نئے اسکول میں کروا دیں گے۔ یہ ہماری جویریہ سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد وہ ہمارے اسکول میں آ گئی، ہم 9ویں جماعت میں تھی۔ اب ایک ہی گلی میں ہم 3 لڑکیاں ایک ساتھ اسکول جانے لگی تھی۔ جلد ہی جویریہ سے ہماری اچھی دوستی ہو گئی، تاہم اس سے زیادہ صبا اس میں دلچسپی لینے لگی۔ ایک دن وہ آیا کہ میری یہ گہری اور پرانی دوست جویریہ سے زیادہ قریب ہو گئی، چونکہ اب بھی اپنے ماں باپ کی وہ لاڈلی تھی اور انکل کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ صبا کی ماں فوت ہو گئی ہے، لہٰذا اس کی دل جوئی کے خیال سے وہ اسے میرے یا جویریہ کے گھر آنے جانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ باپ کی شے تھی کہ وہ سوتیلی ماں کے روکنے پر بھی نہ رکتی۔ جب اس کا دل چاہتا ہمارے گھر آ جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب سے وہ جویریہ کے گھر جانے لگی تھی اس کی افسردگی میں کمی بھی آ چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ نارمل اور خوش رہنے لگی، مجھ سے زیادہ وقت جویریہ کے ساتھ گزارتی۔ ان دنوں چونکہ پڑھائی کی طرف دھیان دینے کی ضرورت تھی اور میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کرنے کی آرزو بھی تھی، تو میں نے بھی اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا کہ صبا کا کیوں جویریہ کی طرف جھکاؤ ہو چکا ہے۔ وہ چونکہ خوش رہنے لگی تھی، لہٰذا مجھے بھی بھلا لگتا کہ وہ جویریہ سے ملے تاکہ پھول کی مانند کلی کھل نظر آئے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ اس کے بھائی جواد کی خاطر اس نے جویریہ سے راہیں اور رسم بڑھائی تھی۔ اسے جواد پسند آ گیا تھا اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ جب لڑکی کی طرف سے از خود لفٹ ملنے لگے تو لازماً لڑکے بھی دلچسپی لیتے ہیں، یہ تو ایک قدرتی امر ہے۔ اب وہ جب بھی آتی ہنستی، مسکراتی اور اچھے اچھے کپڑے پہننے لگتی۔ میں نے قریدہ تب ایک روز خود ہی بتا دیا کہ وہ جواد کو پسند کرتی ہے اور اس سے ملنے ان کے گھر جاتی ہے۔ سپہر کو ان کی ماں دوا کھا کر سو جاتی تھی، جویریہ پڑھنے بیٹھ جاتی اور یہ جواد کے کمرے میں جا کر اس سے گپ شپ میں مصروف ہو جاتی۔ صبا ایسی ویسی لڑکی تو نہ تھی، اس کی میری دوستی بچپن سے تھی، لیکن اب وہ جانے کیوں ایسی ہو گئی اور اتنی بدل سی گئی تھی۔ میں حیران ہوتی، نہیں جانتی تھی کہ یہ تو وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اب وہ بے حجاب مزے لے لے کر جواد کی باتیں کرتی، تب میں سمجھاتی کہ صبا سنبھل جاؤ، تمہاری ماں سوتیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ واہلانہ پن تمہاری جان لے لے، کیونکہ راز کی بات کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جاتی ہے۔
پھر جب بات کھلتی ہے تو گلی گلی عام ہو جاتی ہے۔ دونوں وار فتنگی سے ایک دوسرے کو چاہنے لگے تو صبا کی ماں جواب خود بھی اب اپنی کوکھ کے 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، اس نے صبا پر روک ٹوک شروع کر دی، جس پر اس لڑکی نے منہ زوری دکھائی۔ ماں نے باپ اور اس کے بھائی سے شکایت کر دی اس کا بہت ہی زیادہ پڑوس میں آنا جانا درست نہیں، کیونکہ ان کے گھر ایک جوان لڑکا بھی ہے اور وہ ابھی بھی نئے رہائشی ہیں شمار ہوتے ہیں۔ انہی دنوں صبا کے ابو کو کویت میں اچھی ملازمت مل گئی۔ 4 بچوں کی اچھی پرورش اور کفالت کی خاطر وہ بچے بیوی کے حوالے کر کے خود بیرون ملک چلے گئے۔ طارق اب 17 برس کا ہو چکا تھا۔ سوتیلی ماں نے اس بیٹے سے بنا کر رکھی، کیونکہ اس کے بہت سے باہر کے کام کاج وہ خندہ پیشانی سے کر دیا کرتا تھا۔ روک ٹوک سے تو جذبے اور شدت اختیار کرتی ہے۔ جب ماں نے بار بار طارق کے کان کھائے تو اس نے بہن کو جویریہ کے گھر جانے سے بھی روک دیا۔ صبا کہنا نہ مانتی تو طارق اس کو مارنے پر آ جاتا۔ ہر روز بہن اور بھائی میں جھگڑا ہونے لگا۔ ان کے جھگڑنے چیخنے چلانے کی آواز ہمارے گھر تک آنے لگی۔ صبا کی وہ روز روز کی آہوزاری میں سوچتی نہ جانے کب اس کو عقل آئے گی اور یہ جھگڑا ختم ہوگا۔ جب اس کو سمجھاتی تو جواب دیتی کہ اب تو یہ جھگڑا لیلا یا مجنوں کی موت کے بعد ہی ختم ہوگا۔ بھائی کو تو وہ کچھ سمجھتی نہ تھی اور باپ کی غیر موجودگی نے اسے اور دلیر بنا دیا تھا۔ مشکل تو یہ تھی کہ لڑکا لڑکی ہی محض راضی تھے، مگر کوئی اور راضی بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ جواد کے گھر والے بھی صبا کا اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز جب کہ انکل آگے میں ان کے گھر ملنے گئے تو دیکھا کہ صبا رو رہی تھی۔ انکل کا بھی موڈ بہت ہی خراب تھا۔ ادھر سنا کہ جواد کے گھر والے چلے گئے اور مکان برائے فروخت ہو گیا۔ ہم نے انہی دنوں میٹرک کے سالانہ پرچے دیے تھے، اسکول میں چھٹیاں ہو گئی، اس لیے میری جویریہ سے ملاقات بھی نہ ہوئی اور صبا بھی کچھ دن سے ہمارے گھر میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ اس کے گھر جا کر پتہ کروں کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے تو بچپن سے میٹرک تک کا تمام وقت صبا کے ساتھ گزارا تھا، جانتی تھی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے، لیکن وہ اب سرکش ضرور ہو گئی۔ شاید سوتیلی ماں کے برے سلوک کا رد عمل تھا۔ ادھر باپ کا بیرون ملک چلے جانا اور بھائی کا ہر دم اس سے جھگڑنا، اس پر ماں کی شکایتوں اور طارق کی مار پیٹ سے اس نے اوپر پر پرزے نکال لیے تو گھر والوں نے اس قدر سختی کی کہ جواد کی چاہت میں دیوانی ہو کر اس نے نئی راہیں تلاش کر لی۔ جب جواد کی والدہ نے اس کو اپنے گھر آنے سے منع کیا تو وہ آدھی رات کو طارق گلی میں اس سے ملنے کو نکل جاتی۔ میں نے تو بچپن سے میٹرک تک کا تمام وقت صبا کے ساتھ گزارا تھا، جانتی تھی کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے، لیکن وہ اب سرکش ضرور ہو چکی ہے۔ شاید سوتیلی ماں کے برے سلوک کا رد عمل تھا۔ ادھر باپ کا بیرون ملک چلے جانا اور بھائی کا ہر دم اس سے جھگڑنا، اس پر ماں کی شکایتوں اور طارق کی مار پیٹ سے اس نے اور پر پرزے نکال لیے تھے تو گھر والوں نے اس قدر سختی کی کہ چاہت میں دیوانی ہو کر اس نے نئی راہیں تلاش کی۔ جب اس نے منع کیا تو گلی میں اس سے ملنے چلی جاتی۔ یہ سب وہ مجھے بتاتی تو میں اسے بہت ہی سمجھاتی تھی، ہاتھ تک جوڑے کہ صبا خدا کے لیے ہوش کرو، ایسا نہ ہو کہ انکل کو خبر ہو جائے، وہ آ کر تمہاری تعلیم کو ختم کروا دیں اور جلدی میں کسی ایسے سے بیاہ دیں کہ پھر اپنی ان بے وقوفیوں پر پچھتاتی رہ جاؤ۔ اس کی مگر نوبت نہ آئی۔ جواد اور اس کے گھر والے مکان فروخت کر کے چلے گئے اور پھر انکل کے آنے کے 2 ہفتے کے بعد ہی اچانک پتہ چلا کہ صبا فوت ہو گئی ہے۔ یہ حیران کن سا واقعہ تھا، کیونکہ وہ صحت مند تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہ تھی، وہ ایسی نہ تھی کہ خودکشی کرتی۔ اسے زندگی سے پیار ہو چکا تھا، اس نے کبھی مرنے کا لفظ لبوں سے نہیں نکالا تھا۔ پھر وہ اچانک کیسے مر گئے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال تھا اور ہم سب کا صدمے سے برا حال تھا۔ صبا کی ماں کے لبوں پر جو داستان تھی وہ بھی کھوکھلی لگتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس 2 دن کے بخار میں چٹپٹ ہو گئے۔ خدا جانے کیسا بخار آیا کہ اس کو سانس لینے کا بھی موقع بھی نہ دیا۔ محلے والے بھی سناٹے میں آ گئے۔ وہ منہ سے کچھ نہ کہتے تھے مگر دبی زبان میں آپس میں شکوک کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک نرس نے جو اس کی سوتیلی ماں کی جاننے والی تھی اسے آخری غسل دیا۔ میٹرک کے بعد میرے لیے اچھا رشتہ آ گیا۔ صبا کے بعد میرے آگے پڑھنے اور کالج جانے کے ارمان بھی ٹھٹر کر رہ گئے۔ بچپن کے ساتھ یاد آتا تو آنسو نہ تھمتے تھے، دل پڑھائی سے چاٹ ہو چکا تھا۔ ابو بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ امی نے سمجھا بجھا کر مجھے شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ یوں میری شادی انسپیکٹر جلیل سے ہو گئی، جو میری امی کے کزن کے بیٹے تھے۔ میں بیاہ کر جس محلے میں گئی تھی وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔
شادی کے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے سرفراز کیا تو والدہ چند دن میرے پاس آ کر ٹھہری۔ انہیں دنوں میری طبیعت خراب ہو گئی، ہم اسپتال آئے تو وہاں ایک نرس پر میرے شوہر کی نظر پڑ گئی۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگے۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن جب کئی بار انہوں نے اس کی جانب تکا تو مجھے بہت برا لگا اور میں نے آہستہ سے کہا، آپ اس نرس کو گھور رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ بولے، بلکہ کہنے لگے، مجھے غلط مت سمجھو، میں ایک معمے کا حل تلاش کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں خاصی کمزور اور زد و رنج ہو رہی تھی۔ والدہ نے اس نرس سے کہا، اگر تم گھر آ کر میری بیٹی کو انجیکشن لگا دیا کرو تو میں تم کو معاوضہ دے دیا کروں گا جو تم کہو گی۔ نرس نے پوچھا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ امی نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، کیونکہ ان کا ارادہ مجھے اپنے گھر چند دن ٹھہرانے کا تھا تاکہ وہ میری اور میرے بیٹے کی صحیح سے دیکھ بھال اپنے گھر پر رہ کر سکیں۔ نرس نے حامی بھر لی، بولی کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ آپ کے گھر سے میرا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں، آپ کا گھر سلیم صاحب کے مکان کے قریب ہے نا؟ والدہ نے کہا، ہاں، لیکن تم ان لوگوں کو کیسے جانتی ہو؟ بس یوں ہی ایک بار کسی وجہ سے جانا ہوا تھا، اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اگلے روز شام کو نرس آ گئی، مجھے انجیکشن لگانا تھا۔ اتفاق سے میرے میاں امی کے گھر بیٹھے تھے، انہوں نے دوبارہ اسے غور سے دیکھا، پھر بولے کہ شادی سے قبل ایک دن میں اپنی والدہ کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر آیا تھا تو میں نے اس عورت کو سلیم انکل کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اس پر شک ہے، اس دن تو دھیان میں نہ آیا، لیکن اب جب پتا چلا کہ یہ نرس ہے تو میرے ذہن میں تمہاری سہیلی صبا کی ناگہانی موت کا سبب ایک اندیشے کے ساتھ ابھر آیا۔ آپ کسی شک میں پڑ گئے، آخر پولیس والے ہیں نا، آپ لوگوں کو تو سبھی مشکوک دکھائی دیتے ہیں۔ بولے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اب صبا کی اچانک موت کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی، جیسی کہ اس کی تمام رام کہانی تم نے سنائی تھی۔ اس کے پس منظر میں پھر جواد کے گھر والوں کا اچانک گھر فروخت کر کے کوچ کر جانا، میں حیران تھی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ واقعی کہ ایک سال کے بعد انہیں بال کی کھال اتارنے کی سوچی۔ پولیس والوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ بال کی کھال اتارنے کی، ورنہ مجرم کیسے پکڑے جائیں۔ انہوں نے نرس کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کر دی۔ ایک روز پتہ چلا کہ نرس گرفتار ہو گئی ہے اور اس کو گرفتار کرانے میں جلیل صاحب کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ گرفتار تو وہ کسی اور کیس میں ہوئی تھی، مگر جب پولیس نے اس سے اپنے طریقے سے تفتیش کی تو اس نے اپنے سابقہ قصور بھی اگل دیے۔ صبا کا بھی نام لیا کہ کس طرح اس کے والدین پریشان تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کو گھر بلایا اور معاونت کی درخواست کی۔ اس نے کہا، اکثر کیسوں میں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر صبا کی بدقسمتی کہ وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے والدین نے اپنی عزت بچانے کی کوشش میں اس اناڑی عورت کا سہارا لیا تھا۔ میرے شوہر نے انکل سلیم کو تو گرفتاری سے بچا لیا، مگر نرس کو نہیں بچایا، کیونکہ وہ کئی ایسے کیسوں میں ماضی میں معاون ثابت ہوئی تھی۔ بہرحال خدا ہر کسی کی بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، کیونکہ بیٹیاں ہی تو ماں باپ کی عزت کی لاج ہوتی ہیں۔ اگر وہ لغزشوں کا شکار ہو جائیں تو یقیناً عزت کے ساتھ کبھی کبھار جان بھی گنوانی پڑ جاتی ہے۔